ماضی کے دریچوں کے حوالے سے یہ آج ہمارا تیسرا پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں جو ہے وہ ملک کے ممتاز صحافی امداد سومرو کی جانب سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں نے سندھ پولیس کے ایک شہید اور ایک غازی ایس ایس پی کے درمیان جو فرق تھا وہ میں نے واضح کر دیا، اور ان کا جو دوسرا سوال تھا کہ میں انہیں کتنا جانتا ہوں، میں نے انہیں کتنے قریب سے دیکھا ہے، اس پر میں بات کروں تو میں نے تو انہیں بہت قریب سے دیکھا۔ میں نے پچھلے پروگرام میں تھوڑا سا ان کا جو ہے وہ بایوگرافی میں نے پیش کر دی تھی کہ کون کیسا تھا، کس نے کہاں سے اسٹارٹ لیا۔ اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کی جو ہے 30 سال کی سروس ہے، 40 سال کی، 30-35 سالہ سروس میں انہوں نے ظاہر ہے کہ ان گنت کارنامے، ان گنت واقعات جو ہے وہ ان کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ کچھ واقعات، کچھ مقابلے، کچھ کارنامے ایسے تھے جو کہ واقعی کارنامے تھے، جس سے سندھ پولیس کا جو ہے وہ اس کو چار چاند لگ گئے۔ سندھ پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے، سندھ پولیس کی یعنی کہ شہرت کے حوالے سے، سندھ پولیس پر عوام کا اعتماد بڑھ جانے کے حوالے سے، لیکن بہت سارے کارنامے ان کے ایسے ہیں، واقعات ایسے ہیں کہ جو خود پولیس کی جگہ سائی، پولیس کی بربادی، پولیس کی رسوائی کا باعث بھی بنے۔ آج کے پروگرام میں بات کروں گا شہید چودھری محمد اسلم کی بہادری پر، کیونکہ بہت زیادہ یہ کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ کیا واقعی وہ بہادر تھے۔ اب میں خود کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ وہ بہادر تھے تو کتنے تھے، کوانٹٹی کیا تھی ان کی بہادری کی، دلیری کی، شجاعت کی۔ ایک واقعہ میں آج کے پروگرام میں پیش کروں گا، ناظرین آپ خود جان جائیں گے کہ وہ کتنے دلیر تھے یا کتنے بہادر تھے۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ کبھی شہید چودھری محمد اسلم نے یا ان کے رفقا نے، ان کے دوستوں نے کبھی ان کے خیال و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ چودھری محمد اسلم کبھی سب انسپکٹر بننے کے بعد ایس ایچ او بننے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ کبھی خود شہید نے بھی نہیں سوچا تھا، لیکن جب قسمت کی دیوی مہربان ہو جاتی ہے، جب یعنی کہ اوپر والا سن لیتا ہے، بھاگ میں حرکت آ جاتی ہے، تو پھر سب کچھ منٹوں میں جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 1995 کے نومبر یا دسمبر کی بات ہے غالباً، جب ان پر نظر پڑتی ہے خود ناظم آباد کے ڈی ایس پی عارف جاں صدیقی کی۔ پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ انہیں جنگجو، انہیں لڑاکو، انہیں پولیس مقابلوں کے دنگل میں دھکیلنے کا صحرا جو ہے وہ عارف جاں صدیقی کے سر جاتا ہے۔ فاروق آوان ان کے پہلے باس تھے، وہ انہیں قانون کے دائرے میں لا کر انہیں ایک اچھا تفتیشی افسر بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے، وہ کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ اپنی ان کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکیں کیونکہ ان کا وہ رجحان ہی نہیں تھا۔ جو رجحان تھا وہ رجحان جو ہے وہ مرحوم ڈی ایس پی عارف جاں صدیقی بھانپ چکے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ہی ان کا ایس ایچ او گل بہار کی حیثیت سے آرڈر کروایا۔ غالباً یہ ان کا پہلا تھانہ تھا ایز اے ایس ایچ او۔ سی آئی اے سے وہ سیدھا ایس ایچ او ناظم آباد بنے۔ اس سے پہلے وہ ناظم آباد تھانے کے جو تھے وہ نواز رانجھا مرحوم ایس ایچ او تھے، اور انہوں سے ہی انہوں نے چارج لیا تھا۔ ایس ایچ او بن جاتے ہیں وہاں کے۔ جس روز کہتے ہیں کہ وہ اپنی ریسو ڈائیو گاڑی تھی ایک ان کے پاس ٹیکسی، ان کی غربت کا یہ عالم تھا جب وہ ایس ایچ او نہیں بنے تھے، جب وہ اس فیلڈ میں انہوں نے بھی قدم نہیں رکھا تھا، ابھی وہ سی آئی اے میں تھے عام پولیس والوں کی طرف سے۔ جب ان کا آرڈر ہوا تو وہ اپنی ریسو ڈائیو ایک ٹیکسی تھی، پیلی ٹیکسی نواز شریف کے ایک اسکیم کے تحت، وہ بھی انہوں نے ہاتھ کر لی تھی، اور اس کو ہی وہ اپنے استعمال میں لایا کرتے تھے۔ اسی ٹیکسی میں جو ہے وہ ناظم گل بہار تھانے گئے، انہوں نے چارج لیا۔ جس دن انہوں نے چارج لیا اسی دن دہشت گردوں نے انہیں سلامی دی۔ سلامی کے طور پر جو ہے 5 لاشیں جو ہے وہ کجی گراؤنڈ میں پھینکی گئی، بوری بند لاشیں۔ اس کے ساتھ ایک پرچی بھی تھی، دعوت نامہ تھا، ویلکم تھا۔
چودھری اسلم شہید کو ایس ایچ او گلبہار کے حیثیت سے، اور اس کے بعد ان کو ٹیلی فون کر کے بھی یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ ہم نے آپ کے آنے کی سلامی دے دی، آپ کو 5 لاشوں کی شکل میں۔ اب جو لوگ وہاں موجود تھے، ان کے آس پاس جو اس وقت حیات ہیں، بڑی پوسٹوں پر ہے، جو ہمارے بھی جاننے والے ہیں، جو ان سے گفتگو ہماری ہوئی، اور میں خود بھی اس وقت تھانے میں وہاں آنا جانا میرا بھی رہا کرتا تھا، دوسرے کرائم رپورٹروں کے ساتھ، خاص طور سے میرے ساتھ جو ہے خورشید عباسی اکثر جایا کرتے تھے۔ ان پولیس افسروں کا کہنا کہ جب 5 لاشیں ملی اور ایک چٹھی ان کو ملی اور ٹیلی فون کال جب آئی، تو کہتے اس وقت چودھری محمد اسلم کی حالت دیکھنے والی تھی، چہرے کے رنگ جو ہے وہ گرگٹ کی گیند کی طرح سے بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے تھے، بے چینی تھی کہ جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، ٹیلی فون پر ٹیلی فون کھڑکھا رہے تھے ڈی ایس پی عارف یاس صدیقی مرحوم کو، اس کے بعد ان کے دفتر میں جا کر ان کی ملاقات ہوتی ہے، گھبراہٹ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے مجھے کون سے جہنم کا داروغہ بنا دیا، مجھے ایسا داروغہ نہیں بننا ہے جہاں ایس ایچ او کا استقبال انسانی لاشوں سے ہو، یہ بوجھ میں اٹھانے کے قابل نہیں ہوں، میں اس سے اچھا ہے کہ میں واپس اپنی سی آئی اے میں ہی چلے جاؤں، میں انٹری کر رہا ہوں بیماری کی اور میں جانا چاہتا ہوں۔ اس پر عارف جاں صدیقی مرحوم ان کا منہ تکتے رہے کہ یہ کیا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو شروعات ہوئی اور ابھی سے تم گھبرا گئے، ہاتھ پاؤں تمہارے پھول گئے۔ وہ انہیں اپنے ساتھ موبائل میں بٹھا کر تھانے لے کر آئے، اور تھانے میں ایس ایچ او کے کمرے میں انہیں بٹھا کر دروازہ بند کر کے کوئی کہتے ہیں کہ 1.5 گھنٹے کی جو ہے کوئی میٹنگ کی بند کمرے میں، ان کی برین واشنگ کی انہوں نے۔ وہ جو 1.5 گھنٹے کی ملاقات تھی، اس ملاقات نے جو ہے چودھری اسلم کو اندر سے تبدیل کر دیا، اور چودھری اسلم پھر وہ چودھری اسلم نہ رہے جو کہ سی آئی اے سے آئے تھے، وہ چودھری اسلم پھر وہ چودھری اسلم نہ رہے جو کہ درخشاں اور سول لائن میں جو ہے میلی کچیلی وردی پہن کر موبائل ڈرائیور بن کر موبائل چلا کے ڈیوٹیاں کیا کرتے تھے، وہ پھر وہ ڈیوٹی افسر وہ چودھری اسلم نہ رہے چنزیب کی طرح سے۔ ایک ڈی ایس پی چنزیب بھی گزرے تھے، ان کی حالت بھی وہی ہوا کرتی تھی، اور وہ جو حالت چودھری اسلم کی ہوا کرتی تھی اس زمانے میں۔ خود ایس ایچ او جو ان کے تھے فاروق آوان، جو بعد میں ایس پی بن کے ریٹائر، وہ بھی ان کی اس قسم کی حرکتوں سے اکتا چکے تھے انہیں سمجھا کر۔ لیکن جب 1.5 گھنٹے کی جو برین واشنگ کی خود عارف جاں صدیقی نے، اس کے بعد بالکل چودھری تبدیل ہو گیا۔ یہ بتاتا چلوں کہ چودھری بھی وہ نہیں تھے، پہلے صرف اسلم تھے، بعد میں جب اس فیلڈ میں گھس گئے پولیس مقابلوں والی میں، تو اس کے بعد وہ چودھری بھی بن گئے، اور سب کچھ ان پر نچاور ہونا شروع ہو گیا۔ ناظرین، کیا کہا ڈی ایس پی نے انہیں؟ ڈی ایس پی نے کہا بھئی تم گھبرا کیوں گئے، تم ایس ایچ او ہو، تم نے کیا کرنا ہے، سب کچھ ہم کریں گے، سب کچھ آپ کے نیچے جو اسٹاف ہے وہ کرے گا، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت، تم صرف ایس ایچ او ہو، صرف تم نے جو ہے اونرشپ لینی ہے اور تمہارا کوئی کام نہیں ہے، تم نے کوئی کسی کو تپڑ نہیں مارنا، تم نے کوئی فائرنگ نہیں کرنی ہے، تم نے کچھ بھی نہیں کرنا، تم صرف نوٹ گنتے جاؤ۔ اور اس کے بعد محمد حسین ایک وہاں ہوا کرتے تھے، اس وقت کوئی بہت بڑا سٹہ چلا کرتا تھا نوجوان نمبر 2 میں، اس طریقے سے نادریہ والوں کو بلوایا، اور کچھ اور جو سٹے والے تھے، اس زمانے میں تو گٹکا ماوا تھا نہیں، اور کچھ یہ ایرانی ڈیزل کا بھی کوئی معاملہ نہیں تھا، یہ صرف تھے جوا سٹھا اور نادریہ والے، شراب وراب یہ تھا، منشیات وغیرہ۔ تو 70 سے 80 ہزار روپے جو ہے وہ ہفتہ ملا کرتا تھا نادریہ سے، اس وقت 70-80 ہزار کافی بڑی رقم تھی، آج کے حساب سے وہ 20-10-15 لاکھ روپے ہو گئے۔ 50 ہزار روپے جو ہے محمد حسین اور کچھ چھوٹے موٹے دوسرے سٹے وٹے والے کو ملا کے انہیں مہینے کے جو ہے ہفتے کے 3 سے 4 لاکھ روپیہ آنا شروع ہو گیا۔ تو اس کے بعد ان کو تھوڑی سی ڈھارس بیٹھ گئی، اور اس کے ساتھ ان کا ایک کل کے پروگرام میں کہا تھا کانسٹیبل تھا یا ہیڈ کانسٹیبل جاوید نے بھی انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم ہیں نا، آپ ہمیں حکم کریں، جو ہے ہم کریں گے۔
اور اس کے بعد ہم ہیں کا جو فارمولا چلا تو پھر وہ چودھری اسلم صاحب چودھری بھی بن گئے اور پھر وہ زمین سے آہستہ 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 اوپر چلتے چلے گئے اور پھر وہ اسلم جو چودھری بننے کے بعد جو 5 لاشوں سے ملنے سے جو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، چہرے کا رنگ رک نہیں پا رہا تھا، وہ چودھری پھر جو ہے وہ سگریٹوں کے سٹے لگاتا رہا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب قسمت کی دیوی مہربان تھی ان پر، جاوید مل گیا، رجسٹر مینٹین کرتے رہا، کبھی 1 کبھی چور، کبھی 4 کبھی 5 لاشیں گرتی گئی، مقابلے ہوتے رہے شہر میں، چودھری کی دہشت بڑھتی چلی گئی۔ مارنے والا کون؟ سپہ سالار کون؟ بالکل رنجیت سنگھ مہاراجہ کی طرح سے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کسی ایک شخص کا بھی قتل نہیں کیا، لیکن دہشت ان کی پوری پنجاب کیا پوری انڈیا میں تھی، انگریزوں پر بھی ان کی دہشت تھی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ جو کہ بعد میں پھر وہ افغانستان کا سب سے بڑا شہر جو ہے وہ پشاور پر بھی قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، وہی صورتحال جو ہے وہ چودھری محمد اسلم کی تھی۔ چودھری محمد اسلم جو ہے پھر ظاہر ہے کہ اس کارناموں کے نتیجے میں جو کہ کسی اور کے تھے لیکن اونرشپ ان کی تھی، وہ پھر اپنے ایس ایس پی دین محمد بلوچ کی بھی آنکھ کا تارا بن گئے۔ دین محمد بلوچ روزانہ جو ہے پھر ان کی راتیں گلبہار تھانے میں کٹنا شروع ہو گئی، خود ایس ایچ او کے کمرے میں۔ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے افسران اگر اپنی راتیں وہاں گزارنا شروع کر دے تو راتیں کس قسم کی ہو سکتی ہیں، اس پر مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جھنکار اور پھر باقی جو رنگینیاں ہوتی ہیں راتوں کی، جو پولیس کے بڑے افسران جس قسم کی رنگینیاں چاہتے ہیں، وہ تمام رنگینیوں کا سلسلہ وہاں چل پڑا۔ ایک طرف خون کا بازار گرم تھا، دوسری طرف رنگینیاں تھی، جھنکار تھا، یہ تھا، اور نوٹ تھے جو کہ نچاور ہوتے چلے جا رہے تھے سب پر۔ یہ تھا چودھری محمد اسلم شہید کے جو ہے ایک عام پولیس افسر سے ایک بہادر ترین پولیس افسر کے بننے کا سفر۔ میں نے ایک واقعہ ناظرین آپ لوگوں کے روبرو بیان کر دیا۔ اب یہ قصہ چلتا ہے، حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران جو ہے وہ مرتضیٰ بھٹو کا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ مرتضیٰ بھٹو کا جب واقعہ ہوتا ہے تو پھر حکومت تبدیل ہو جاتی ہے، پھر یہ مقابلے والے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، ایس ایس پی تبدیل ہو جاتے ہیں، دین محمد بلوچ، تنویر الحق اس وقت کے طالبان ایس ایس پی، ایماندار ترین ایس ایس پی، 2 ہی آئے ہوتے ہیں، سعید خان آئی جی ہوتے ہیں، شعیب سلال ڈی آئی جی ہوتے ہیں، ایک تنویر الحق اور ایک اور نام میرے ذہن سے اب نکل گیا، محسود، رحمت خان محسود، جو کہ سسر ہیں خود لیاقت حیات کے۔ ان دونوں کا جو ہے یہ سندھ میں تبدیلی ہو جاتی ہے، تو یہ پھر جو ہے انہیں سینٹرل کے یہ ایس ایس پی جب بنتے ہیں تو پھر یہ آ کے پہلا ان کا کویشچن ہوتا ہے کہ کہاں گیا وہ چیمپئن بہادر ترین ایس ایچ او گلبہار، بلاؤ میرے سامنے پیش کرو۔ تو اس وقت کے گلبہار تھانے کے ہیڈ مورر کہتے ہیں کہ سر وہ تو میڈیکل کی انٹری کر کے چلے گئے، بیمار ہو گئے۔ کہتا ہاں اب تو ان کو بیمار ہونا تھا، ظاہر ہے کہ ان کے آبا و اجداد چلے گئے اور میں آ گیا ہوں تو اب انہوں نے تو بیمار ہونا تھا۔ انہوں نے ایس ایس پی نے تھانے پہنچ کر جو ہے وہ انٹری منگوائی گلبہار تھانے کے روزنامچے کی، پڑھی کہ واقعی گئے کہ نہیں گئے۔ پتہ چلا کہ وہ چلے گئے اور اگلے دن ہی جو ہے وہ مرحوم چودھری اسلم جو ہے مخدوم امین فہیم کے گھر گئے، خود مرحوم عارف جا صدیقی کے ذریعے اور خود دین محمد بلوچ کے ذریعے، اور وہاں سے اثر رسوخ استعمال کر کے انہوں نے اپنا ٹرانسفر لیاری ٹاؤن میں کروا دیا۔ وہ کلا کوٹ کے تھانے کے ایس ایچ او بن گئے۔ اس طریقے سے جو ہے گلبہار کے کجی گراؤنڈ سے ان کا سفر ختم ہو کر جو ہے وہ
لیاری میں ان کے قدم جمتے ہیں، اور اس کے بعد لیاری میں جو انہوں نے کارنامے سر انجام دیے اس پر ہم پھر بات کریں گے۔ اجازت چاہنے سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ یہ جو تصویر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت کے گورنر عشرت العباد صاحب نے جو ہے وہ انہیں بہت بڑا جو ہے وہ بہادری کا جو ہے یہ تمغہ شجاعت دے رہے ہیں۔ یہ 23 مارچ 2012 کو یہ دے رہے ہیں ان کو۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ گورنر انہیں جو تمغہ میڈل دے رہے ہیں بہادری کا، یہ بہادری ان کی کیا تھی؟ یہ بہادری خود ان کی اپنی جماعت کے سینکڑوں ورکروں کو یا سینکڑوں حمایتیوں کو جعلی پولیس مقابلے میں مارنے کے انعام کے طور پر جو ہے وہ ان کو بہادری کا یہ میڈل دے رہے ہیں۔ اس سے زیادہ اب میں کیا کہوں، حیرت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے، جاننے کے باوجود۔ لیکن جس وقت وہ دے رہے ہیں تو اس وقت وہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا، جو کہ میں کہہ چکا تھا کل کے پروگرام میں کہ راؤ انوار میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ وہ کمپرومائز نہیں کر پا رہے تھے، لیکن انہوں نے کمپرومائز کر لیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی کھال کو بچانے کے لیے، اپنا قبلے کا رخ انہوں نے دوسری جانب موڑ دیا۔ سلسلہ ابھی چل رہا ہے، آگے کیا ہوا یہ رپورٹر کی ڈائری کی طرح سے جو ہے ماضی کے جو دریچے ہیں یہ دریچے جو ہیں وہ کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔